طارق بن زیاد انتظام طلیطلہ سے فارغ ہوئے تو دشمنوں کے تعاقب میں آگے بڑھے اور نئی دنیا نئے راستے عبور کرتے بڑھتے چلے گئے۔ وادی حجارہ میں پہنچے تو ہر طرف پہاڑوں کے متوازی اور غیر متوازی سلسلے تھے۔ وادی حجارہ سرزمین اندلس کی دشوار گزار وادی تھی۔ اس کے دونوں طرف اونچے اونچے پہاڑ تھے جو درختوں پر بہار سے گلزار بنے ہوئے تھے۔ پہاڑوں کے درمیان پتھریلی گھاٹی تھی، راستہ تنگ تھا، بمشکل چند آدمی پہلو بپہلو چل سکتے تھے۔ لشکر کا یہاں سے گزرنا مشکل تھا، دشمنوں کے حملوں کا دھڑکا تھا، زمین غیر تھی، آسمان پرایا تھا، راستہ تنگ اور انجانا تھا۔ دشمن پہاڑوں کی چوٹیوں سے حملہ کر سکتا تھا، مگر اس اسلامی شیر نے پرواہ نہ کی، نصرت الہی کے سہارے راستہ بناتے، کانٹے ہٹاتے، خارستان سے دامن بچاتے چلتے گئے۔ جہاں کہیں دشمن کی بو پائی ادھر مڑے، دشمن کا کسبل نکالا اور آگے چل دیے۔ مجاہد تکبیر کے نعرے لگاتے، پہاڑوں کو ہلاتے، چٹانوں کو لرزاتے آگے بڑھتے گئے۔ ایک طرف سے نعرہ لگتا تو پوری وادی گونج جاتی۔ کوہستان اس نئی آواز سے نا آشنا تھے، درخت، پھول، کانٹے اور پتے اس نعرہ سے بیگانے تھے۔ دشمنوں کے دل کانپ گئے، دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، خوف و ہیبت طاری ہو گئی۔ وادی حجارہ کو عبور کرنا آسان نہیں تھا، لیکن مجاہد اسے طے کر ہی گئے۔ وادی حجارہ کے سرے پر ایک شہر نظر آیا، خوش آب و خوش وضع، خوش تراش، فصیل میں مستور باغات میں چھپا ہوا، سبزے سے ڈھکا ہوا۔ شہر کے قریب آئے تو دروازے بند پائے، فصیل پر تیر اور تیر انداز نظر آئے۔ ایک دستہ فوج کو الگ کیا، اسے ارد گرد کے جنگلات میں پھیل جانے کا حکم دیا تاکہ کوئی دشمن ناگہانی حملہ نہ کرتے۔ باقی فوج سے شہر کا محاصرہ کیا، شہر کے حاکم کو پیغام بھیجا، والی مائدہ، ہم آپ کے شہر تک پہنچ چکے ہیں، ہم تبلیغ کے مبلغ ہیں اور یہ نعمت آپ تک پہنچانے آئے ہیں، قبول کر لو تو ہمارے بھائی بن جاؤ، نہ مانو تو جزیہ دو، اس صورت میں آپ کی حفاظت ہمارے ذمہ ہوگی۔ اگر یہ دونوں باتیں منظور نہ ہو تو تلوار کا فیصلہ منظور کرنا پڑے گا۔ غرناطہ اور طلیطلہ وغیرہ جیسے شہروں سے عبرت حاصل کرو اور ہمیں اپنے فیصلہ سے فوراً مطلع کرو تاکہ ہم اگلا قدم اٹھا سکیں۔ والی مائدہ نے پیغام سنا، اپنے سرداروں اور مشیروں کو بلایا، طارق کا پیغام سنایا اور مشورہ طلب کیا۔ سرداروں اور مشیروں نے کہا سردار کی رائے بہتر ہوگی، لڑاؤ گے تو لڑیں گے، صلح کرو گے تو ہماری گردنیں خم پاؤ گے۔ والی نے کہا اندلس بہادروں کی سرزمین ہے، بہشت سے زیادہ حسین ہے، دشمن کے قبضہ میں جا رہا ہے، وہ دشمن جو سمندر پار سے آیا ہے، حبشیوں کی فوج ساتھ لایا ہے، ہمارے شہروں میں لوٹ مار مچا رہا ہے، گوروں کو قتل کر رہا ہے، اب وہ ساحل سے دور نکل آیا ہے، افریقہ دور ہے، اندلس اور افریقہ کے درمیان سمندر حائل ہے، اگر ہم کوشش اور ہمت سے کام لیں تو دشمن کو بھگا سکتے ہیں، عیسائیت کا بول بالا کر سکتے ہیں، اپنی سرزمین دشمن کے ناپاک قدموں سے پاک کر سکتے ہیں۔ سرداروں اور مشیروں نے ہاں میں ہاں ملائی تو اس نے طارق کے پیغام کا جواب دیا، سپہ سالار افواج اسلام، آپ کی زیادتیوں کو ہم معاف کرتے ہیں، بشرط یہ کہ آپ اپنے لشکر سمیت واپس چلے جائیں اور پھر کبھی اس ملک میں واپس نہ آئیں۔ اگر یہ شرط منظور نہیں تو تلوار کی دھار اور نیزے کی نوک دو ٹوک فیصلہ کر دے گی۔ اس کا جواب ایک اعلان جنگ تھا۔ اسلامی فوج نے اپنے مورچے درست کیے، گھاتیں انتخاب کی، نعرہ تکبیر گونجے، خدا سے نصرت طلب کی اور سرفروشی کے لیے تیار ہو گئی۔ رات کٹی، اس کا کالا جادو اترا، صبح کی روشنی پھیلی، پرندے چہچہائے، مؤذن کی آذان گونجی، فضا اس آواز سے تھرائی، دشمن کا دل دھڑکا، اس نے آج سے پہلے یہ آسمانی کڑک نہیں سنی تھی، حیران تھا کہ اس ہیبت ناک آواز سے کیا مراد ہے۔ مجاہد نماز سے فارغ ہوئے، خدا سے دعائیں مانگی، آسمان و زمین کے مالک سے فتح و نصرت کی التجائیں کی، ہتھیار لگائے، گھوڑوں پر سوار ہوئے، نعرہ تکبیر لگایا، خدا کا نام زمین سے آسمان تک پہنچایا، دشمن کا دل دہلایا اور حملے کے لیے تیار ہو گئے۔ اہل مائدہ عیسائی تھے مگر یہ نام کی عیسائیت تھی۔ لڑائی کے خیال سے اتنا ملال تھا کہ گرجوں کے گھنٹے تک خاموش رہے، پادری ساری رات گناہوں کی معافی مانگتے رہے، راہبات آسمانی بادشاہت کی بشارتیں سناتی اور فوج کا دل بہلاتی رہیں۔
نعرہ تکبیر پھر سے گونجا، اللہ اکبر کی آواز فضا پر چھا گئی۔ مجاہد بڑھے، ڈھالیں سر پر لیں، فصیل تک پہنچ کر رک گئے۔ فصیل مضبوط اور بلند تھی، دروازے بند تھے، کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کریں۔ دشمن نے فصیل سے پتھروں اور تیروں کا مہ برسایا۔ طارق نے تیر اندازوں کو بلایا، پتھروں اور تیروں کا جواب تیروں سے دیا۔ مجاہدین کے نشانے خطا نہ گئے، بسم اللہ کے ساتھ ہی فصیل خالی ہو گئی۔ کچھ مرے، کچھ زخمی ہوئے، کچھ پیچھے کو بھاگے، فصیل خالی ہو گئی اور مجاہدین کا منہ تکنے لگی۔ طارق نے فوراً سے سیڑھیاں لانے کا حکم دیا، سیڑھیاں آئیں تو فصیل سے لگا دیں۔ مجاہد گھوڑے چھوڑ کر اوپر چڑھنے لگے اور ذرا سی دیر میں فصیل پر پہنچ گئے۔ تلواریں نیاموں سے نکل آئیں، نیزوں کی زبانیں چمکنے لگیں، دھم دھم کودنے کی آوازیں آئیں۔ دشمن سراسیما ہوا، اہل شہر گھبرائے، ادھر ادھر بھاگے۔ فوج نے مقابلہ کیا مگر گاجر مولی کی طرح کٹ گئی۔ چند مجاہد دروازے تک پہنچے، دروازہ کھلتے ہی نعرہ تکبیر اس زور سے گونجا کہ شہر کے در و دیوار ہل گئے۔ باہر کی فوج اندر تھی اور شہر کی فوج بازاروں اور گلیوں میں بھاگی پھرتی تھی۔ مجاہد تلواریں علم کیے پیچھے تھے اور اندلسی فوج آگے آگے تھی۔ کچھ دیر یہ ہنگامہ جاری رہا، اندلسی فوج نے ہتھیار ڈال دیے، شہر کا حاکم گرفتار ہوا، الامان کے شور سے شکست کا اظہار ہوا۔ رحم دل سپہ سالار نے امان کا اعلان کیا تو اندلسیوں کی جان میں جان آئی۔ شہر پر مجاہدین کا قبضہ ہو گیا، مال غنیمت جمع کیا گیا۔ مال غنیمت میں ایک عجیب سی میز تھی جس کے متعلق مشہور تھا کہ اسے ٹیگس بیت المقدس سے لایا تھا اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یادگار تھی۔ اس میز کے 325 پائے تھے جو یاقوت اور جواہرات سے مرصع تھے۔ وہ میز زبرجد کی بنی ہوئی تھی اور اس کی قیمت کا اندازہ مشکل تھا۔ طارق نے وہ میز اموال غنیمت کے ساتھ اپنے آقا موسیٰ بن نصیر کی خدمت میں بھجوا دی اور فتح کی خوشخبری سنائی۔ طارق مائدہ سے شہر مایا کی طرف بڑھ گئے اور حبلیکیہ جا پہنچے۔ اچانک خبر پہنچی کہ موسیٰ بن نصیر خود اندلس کے ساحل پر لنگر انداز ہو چکے ہیں۔ مشہور اسلامی جنگوں پر سیریز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہسٹورک انفو کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے حاصل کر سکیں۔ اسی طرح ہمیں فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج ہسٹورک انفو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ زندگی رہی تو جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بھرپور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔